السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تصور زمان بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کی ایم اے علوم اسلامیہ کی کتاب جو کہ کورس کوڈ 4592 پر مبنی ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسلام کا قانون وراثت و وصیت۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 کے حوالے سے گفتگو آپ کی گوش گزار کریں گے، جو کہ عصبات اور ذوی الارحام کی تعریف ہے، اقسام اور ان کی میراث کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان پہ ہم سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلام جو کہ ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، پھر معیشت اور خاص طور پہ انسان عمر بھر محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مال و متاع اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کی زندگی میں بھی بعض اس کے اپنے عزیز و اقربا اور ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن پہ خرچ کرنے کی تاکید ہے، حکم ہے، تو فوت ہونے کے بعد بھی اس سے یہ تقاضا ہے کہ اس کے مال کا حصہ کس طرح سے تقسیم ہو۔ پہلے بھی وصیت کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی اگر وصیت نہ بھی کر پائیں تو اس کی میراث کا یا اس کا جو ترکہ ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہوگا۔ ان تمام باتوں کو، ان تمام موضوعات کو، ان پہلوؤں کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک بہتر انداز میں پہنچا سکیں۔ ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں، بہتر انداز میں آپ اس گفتگو کو اور پھر کتاب کے مطالعے سے سمجھ پائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام یوسف صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اس کتاب کے۔ آپ کی کتاب ایم اے علوم اسلامیہ کے مؤلف بھی ہیں اور شعبہ علوم اسلامیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ایک اجمالی ایک جائزہ پیش کریں، خلاصتاً آپ فرما دیجیے۔ نہایت اہمیت کا حامل، نارملی عام لوگوں کو نہیں پتہ عصبات سے کیا مراد ہے، ذوی الارحام کس کو کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہے، تھوڑا سا بتائیے کہ اس چیپٹر میں ہے کیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وقال تعالی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو جو آفاقی ہدایات دیں وہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں، اور مال کے معاملے میں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ انسان بڑی تگ و دو کر کے محنت کر کے مال کماتا ہے۔ اسلام مال کمانے پر پابندی نہیں لگاتا، مال حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھتا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ کمائیں، جتنا مرضی کمائیں۔ لیکن ایک اور چیز اسلام آپ کے دل دماغ میں اتارنا چاہتا ہے کہ جو کچھ مال آپ کے پاس آ گیا ہے یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کا ہے۔ ٹھیک، یہ چیز اسلام سورہ الذاریات میں فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ آپ نے جو کمایا، ایک تو وہ جو آپ کے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، جن پر آپ نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اس سے علاوہ بھی آپ کے جو رشتہ دار ہیں جن کا خرچ آپ پر واجب نہیں، فرض نہیں، اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق، ان کا بھی حق ہے، والمحرومین، اور جو سائلین ہیں، جو کبھی سوال کرنے آ جاتے ہیں، یا جو ویسے آپ کے خاندان یا برادری کی، آپ کے محلے کی، آپ کی سوسائٹی کے محروم لوگ ہیں، ان پر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ پہلے یہ چیز ذہن میں رہے۔ یہ تو وہ ہے جو زندگی کے اندر آپ نے کرنے ہیں، کہ آپ نے آل اولاد جن کے ماں باپ ہیں ان کے خرچ تو آپ نے دینے ہی دینے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو عام طور پہ ہم نہیں سمجھتے کہ شاید ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ڈیوٹی، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے بچوں کو پالنا ہے، ماں باپ کو کے لیے کرنا ہے، بہن بھائیوں کے لیے کرنا ہے، لیکن خاندان کے دوسرے لوگوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ اس لیے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے اس کا حکم دے دیا کہ ان کے محرومین کا، سائلین کا حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے، جسے ہماری وراثت کے اصطلاح میں میت کہتے ہیں، جب انسان میت ہو جاتا ہے تو اب وہ جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اس کے اندر کس کا حق ہے؟ تو اس کے اندر اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اب یہ صرف ان کا حق ہوتا ہے، ایک عام مسلمانوں کا یا غریبوں کا یا محرومین کا حق نہیں۔ غرباء، محرومین یا عام دور کے رشتہ داروں کا حق اس کی زندگی میں ہے۔ فوت ہو جانے کے بعد اب جو وارث اس کے وراثت کے مستحق ہوتے ہیں ان کو شریعت اسلامیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ذوی الفروض، جن کی تفصیل پچھلی یونٹوں میں آ چکی ہے، یعنی جن کے حصے قرآن و سنت نے ایک ایک کر کے بتا دیے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے عصبات۔ تو عصبات کے متعلق اس یونٹ کے اندر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد ہمارا طالب علم عصبہ کو سمجھ سکے کہ عصبات ہیں کیا چیز، اس کی اپنی قسمیں کتنی ہیں، اسی طرح ذوی الارحام کیا ہوتے ہیں اور ان کی کب ضرورت پیش آتی ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو کب وراثت ملتی ہے، یہ بھی ہمارے طالب علم کے ذہن میں آنا چاہیے۔ تو عصبات یہ جمع ہے، اس کی واحد آتا ہے عصبہ۔ تو سب سے پہلے ایک ذہن میں رہے کہ ان عصبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عصبہ بنفسہ ہی۔ عصبہ بنفسہ ہی سے مراد کہ وہ مرد
جس کا تعلق اس میت کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے تو بیچ میں عورت کوئی واسطہ نہ بنے، اچھا اس رشتے میں بیچ میں کوئی درمیان میں عورت نہ آئے، سب مرد ہی مرد ہوں۔ اس کی کوئی مثال بھی ہے کہ مثال ڈاکٹر دیا صاحب آپ دے سکیں؟ جیسے باپ کے بعد اس کا بیٹا، یا بیٹا باپ، یا بھائی چچا۔ اب یہ جب ہم رشتے جوڑتے ہیں تو یہاں درمیان میں ایک مرد ہی آ رہا ہے، کہیں بیچ میں عورت نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے۔ اور بالکل اس کے اپوزٹ ذوی الارحام آ جاتے ہیں جو آگے ہیں، کہ وہاں جب ہم میت کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں تو اس میں بیچ میں عورت واسطہ بن جاتی ہے۔ فرق ہے نواسے تو بیٹی کی وجہ سے وہ ہو بیٹی کی گئے، وجہ سے۔ بھانجے وہ بہن کی وجہ سے ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو حسب بنفس ہی یہ وہ مرد ہیں جن کا میت کے ساتھ جب ہم تعلق دیکھتے ہیں، نسبت دیکھتے ہیں، رشتہ دیکھتے ہیں تو بیچ میں کہیں عورت نہیں آتی۔ اس کے بعد عصبہ مال غیر ہے۔ عصبہ مال غیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر ایک ذوی الفروز ہے، اصل میں وہ ذوی الفروز ہے، لیکن کسی عصبہ کے ساتھ مل کر وہ کیا بن جاتا ہے، وہ مرد کے ساتھ مل کر اب وہ بھی عصبہ بن جاتا ہے۔ جیسے اب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، تو صرف اگر بیٹیاں ہوں تو وہ عصبہ نہیں ہوتی، وہ ذوی الفروز میں ہوتی ہیں، ان کا حصہ قرآن کریم نے بتا دیا ان کو کیا دینا ہے۔ ایک ہے تو نصف ہے، اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو کل پراپرٹی کا 2/3 اس کا ہے۔ اب اگر صورت حال یہ ہے کہ فوت ہونے والے کی بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا بھی زندہ ہے، یا فوت ہونے والے کے بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہے، تو اس صورت میں یہ بہنیں یا یہ بیٹیاں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کیا بن جاتی ہیں، عصبہ بن جاتی ہیں۔ تو اب عصبہ کے لیے شریعت نے وراثت متعین نہیں کی، ان کا ایک ہی اصول قرآن کریم نے دے دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ وہاں مرد کو 2 حصے دیے جاتے ہیں، عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ خواتین، یہ بیٹیاں یا بہنیں اکیلی ہوں تو ان کے حصے متعین ہیں، 1 ہے تو نصف، 2 یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 ملتی ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ انہی کے درجے کے بھائی موجود ہوں، اب ذوی الفروز نہیں رہتی، اب وہ حصہ نہیں ملے گا، اب یہاں آ کر ان کا حصہ ملے گا۔ ان کو کہتے ہیں عصبہ مع الغیر۔ اسی طرح ایک اور ہوتا ہے کہ عصبہ بالغیر۔ تو عصبہ بالغیر جو ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی بہن ایک شخص کی موجود ہے، یا اس کی ایک بیٹی موجود ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک پوتی موجود ہے اور ایک بہن موجود ہے، تو اس وقت یہ تینوں رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بیٹی، ایک بیٹی، بہن اور پوتی۔ تو اس صورت میں جو بیٹی اور پوتی ہے وہ ہیں ذوی الفروز، جو اس کی بہن ہے وہ ذوی الفروز نہیں ہے۔ اس صورت میں اب کرتے ہیں کہ جب اس کے وارث صرف یہ 3 لوگ ہوں تو اس صورت میں یہ مل کر جو ہے نا یہ بن جاتے ہیں عصبہ مع الغیر۔ تو یہ بالغیر اور مع الغیر میں بڑا مناسب تھوڑا سا فرق ہے۔ مع الغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین دوسروں کی وجہ سے وہ بن جائیں، اور بالغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین ایک مرد کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہیں۔ یہ اس کا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے کہ عصبہ کی 2 قسمیں ہیں مشہور، ایک ہے عصبہ نسبی، دوسرا ہے سببی۔ تو سببی کا آج کے دور میں تو ظاہر کہ اطلاق نہیں، یہ وہ دور ہوتا تھا جب غلاموں کا دور ہوتا تھا کہ ایک شخص کوئی غلام ہے کسی کا، پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ آزاد کرنے کے بعد اس کی اپنی آل اولاد نہیں، اگر اس کی اپنی اولاد ہو تو پھر وہ وارث ہوتے ہیں، اگر اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کا وارث کون بنتا ہے؟ تو اس کا وارث بنتے تھے جنہوں نے ان کو آزاد کیا، چاہے کسی مرد نے آزاد کیا یا عورت نے آزاد کیا۔ تو یہ مرد یا یہ عورت اس کا جو عصبہ بن رہے ہیں یہ عصبہ سببی ہیں، یعنی باوجود آزاد کر لینے کے بھی آزاد اس لیے اگر اس کا وارث کوئی نہ، اگر آزاد ہونے کے بعد اس کی فرض کہ اس نے شادی نہیں کی یا شادی کی اس کی آل اولاد کوئی نہیں اور اکیلا وہ فوت ہو رہا ہے، تو اب اس کا وارث کسی کو بنانا ہے، اس کے اپنے وارث تو کوئی نہیں، یعنی اس کا بھائی کوئی نہیں، اس کا اور قریبی کوئی وارث نہیں، تو اس صورت میں وارث وہ بنتا ہے جنہوں نے اس کو آزادی دلائی ہے۔ اب چاہے مرد نے آزاد کیا ہو تو وہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو اس کے کہتے ہیں ایک یہ جو عصبہ بنا ہے یہ سبب کی وجہ سے، سبب کیا ہے؟ اس غلام کو آزاد کرنا۔ جی یہ وہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے عصبہ نسبی۔ عصبہ نسبی وہ ایک آسان ہے کہ جو نسب یعنی رشتے کی وجہ سے جو عصبات بنتے ہیں، تو سببی کی تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی ایسی صورت باقی نہیں رہی ہے، وہ رہی نہیں۔ اب آ جاتا ہے ہمارے پاس عصبہ نسبی۔ تو نسب کی وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی اصول ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو قریب ترین ہے، ایسے تو عصبہ نسبی کی جو ہے نا نسب ان کی کوئی تعداد متعین ہی نہیں ہے، جتنا آپ چلتے جائیں کہیں نہ کہیں رشتہ جوڑتے جائیں تو وہ اس کا رشتہ بنتا ہی جائے گا، حوالہ نکلتا آئے گا تو وہ اس کا عصبہ بنتا جائے گا۔ البتہ وراثت میں ہم نے آ کر کیا کرنا ہے، یہاں قرآن کریم نے ایک جو اصول دے دیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مرد فوت ہو جائے
یا کوئی عورت فوت ہو جائے، ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں انہیں وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو اب عصبہ میں ہم نے دیکھنا ہے صرف کہ جو قریبی عصبہ ہے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، جو دور کا عصبہ ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ بس یہ اگر ذہن میں ہمارے رہے، سب یہاں پہ ضمنی سوال اگر طلبہ کے ذہن میں اجاگر ہو رہا ہو کہ عصبہ کے حوالے سے جو والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق پہلے بنتا ہے یا جو والدہ کی طرف سے ہیں، ایسا بھی اس میں بھی کوئی تخصیص ہے یا کو ضابطہ متعین کیا گیا ہے؟ جی کہ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میت کے ساتھ ہم نے رشتہ دیکھنا ہے۔ اب اگر ظاہر ہے کہ میت کے بھائی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے عصبہ بن، والد کی طرف سے وہ ہیں، وہ اس کے عصبہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، میت کا باپ ہے وہ اس کا عصبہ ہے، میت کا دادا ہے عصبہ ہے، لیکن اب باپ موجود ہے تو دادا بھی عصبہ ہے، لیکن دادا کو وراثت نہیں ملے گی، کیوں کہ قریب کا عصبہ موجود ہے۔ اسی طرح بیٹے موجود ہیں تو اب باپ اس وقت عصبہ نہیں رہتا، اچھا باپ عصبہ نہیں رہے گا کیونکہ اس کا حصہ متعین ہے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اس کا چھٹا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے موجود ہیں تو اب اس کے عصبہ جو ہے نا وہ بیٹے عصبہ بن جائیں گے، باپ عصبہ نہیں ہوگا، باپ ذوی الفروض میں چلا جائے گا۔ اس کا شریعت نے مقرر کر دیا کہ اگر ان کی اولاد موجود ہو تو ماں باپ کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ تو باپ عصبہ اس وقت بنے گا جب فوت ہونے والے کے بیٹے زندہ نہ ہوں یا پوتے زندہ نہ ہوں۔ اگر بیٹے زندہ نہیں، پوتے زندہ ہیں تو پھر بھی باپ عصبہ نہیں بنے گا، باپ ذوی الفروض ہی رہتا ہے۔ تو یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو قریبی عصبہ زندہ ہو تو دور والا۔ اسی طرح یہ جو مثال ہم دی کہ اگر باپ موجود نہیں تو اس کی جگہ دادا آ جاتا ہے۔ اب اگر ایک شخص کے بھائی بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، تو اس وقت دادا عصبہ بن جائے گا گویا، اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ دادا کو دے دیں گے۔ لیکن یہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہ اس کا جو ہے نا کوئی بچے موجود ہیں، بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود ہے، تو اس صورت میں دادا پھر عصبہ نہیں رہے گا، ذوی الفروض میں چلا جائے گا۔ ذوی الفروض کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ان کا ایک حصہ مقرر کر دیا، ان کو وہی ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص کچھ مال چھوڑ کے جاتا ہے، اب اس کا بیٹا نہیں رہا اور پوتے ہیں، تو کیا یہ پوتوں کو منتقل ہوگا ڈائریکٹلی؟ بیٹا بیچ میں کہیں اب نہیں رہا۔ جی اس میں یہ ذہن رکھیں نا کہ اس فوت ہونے والے کا اگر کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں، جی کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں، تو یہ وراثت اس کے تمام پوتوں کی طرف چلی جائے گی، جتنے بھی اس کے پوتے ہیں، جتنے پوتے ہیں۔ فرض کیا اس کے ایک بیٹا وہ تب فوت ہو گیا تو اب خواہ اس کے جو اولاد ہے، پوتے ہیں، وہ وراثت ادھر چلی جائے گی۔ اب پوتے عصبہ بن جائیں گے، پوتے عصبہ بن جائیں گے اگر اس کا باپ بھی زندہ ہے اور پوتے بھی۔ تو لیکن ایک بیٹے کی اولاد زندہ ہے، باقی بیٹے زندہ ہیں، یعنی 3-4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کی اولاد ہے، تب کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے نا شریعت نے یہ کیا کہ اس کا جو قریبی ہے نا وہ اس کے مرنے والے کے کون ہیں؟ بیٹے، وہ ان کو وراثت ملے گی، پوتوں کو اس صورت میں وراثت نہیں ملے گی۔ اور اس صورت میں فقہا کے ہاں جو ہے نا ایک الگ اصول ہے، اور جیسے ہمارے ہاں کچھ ملکوں کے اندر اس کو قانون بھی بنا دیا گیا اجتہاد کر کے، خاص طور پہ افغانستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں ہے، بہت پرانا قانون چلا آ رہا ہے، یا شام کے اندر یا مصر کے اندر بھی قانون بنا دیا گیا ہے کہ اس صورت کا حل، اس مسئلے کا پیچیدگی کا حل یہ نہیں کہ ہم قرآن یا سنت کے نصوص کو کاٹ دیں یا ان کو توڑ موڑ دیں، اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اندر ہم اجتہاد کریں۔ تو ان حضرات نے وہاں اجتہاد یہ کیا کہ بھئی اگر کوئی شخص اس کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے اولاد چھوڑ کر، تو اب دادا کو چاہیے کہ اپنے پوتوں کے لیے زندگی میں انہیں وہ حصہ دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو انہوں نے قانون بنا دیا جس کو وہ کہتے ہیں وصیت اجباریہ، وصیت اجباریہ۔ ویسے وصیت کے بارے میں ہم اگلی یونٹ میں بات کریں گے کہ یعنی اجباریہ کا مطلب یہ ہے کہ دادا نے وصیت نہیں کی، لیکن قرآن اور سنت میں یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے کہ اس کا کل جو ترکہ ہے، اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کی جا سکے، تو وہ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ جتنا اس بیٹے کا حصہ بنتا ہے، قانون بنا دیا کہ یہ خواہ مخواہ اب یہ اس کا وصیت اس نے نہیں کی تو جبرن کا مطلب قانون وصیت ہے، اول تو اس کو کرنی چاہیے۔ یعنی باقی بیٹے اب یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ان کو محروم کیا گیا کسی حوالے سے، کیونکہ باپ کا ہر انسان کا شریعت نے حق رکھا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر موت کے وقت احسان کیا کہ تمہیں اپنے کل مال میں سے 1/3 حصے پر تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ تو اب وہ بیٹوں کا یہ نہیں ہے کہ بھائی اب وہ 1/3 میں وہ اس باپ کی مرضی تھی، وہ کہیں بھی دے سکتا تھا، تو 1/3 میں اس نے وصیت کرنی تھی۔ اگر نہیں کی تو وہ ان ملکوں کے اندر جو قانون ہے وہ خود بخود سمجھ لیا جائے گا کہ وصیت ہو گئی، قانونی وصیت۔ یہاں پہ یہ بات بھی ہم سمجھنا چاہیں گے کہ کوئی شخص بعض اوقات اپنی اولاد کو عاق کر دیتا ہے
تو کیا یہ بھی اسلامی جو احکامات ہے اس کے منافی ہے؟ سارا ترکہ یا سارا مال ہی کسی اور کے نام کر دیا، بچوں کو محروم کر دیا کسی بھی وجہ سے؟ ایک تو چیز یہ سمجھ لیں کہ عاق کرنے کا تصور ہمارا یہ تصور ہے جاہلانہ یا ہمارے یہاں کا تصور ہے. شریعت میں عاق کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد کو. تو نافرمانی اگر اولاد نے کی ہے تو اس کی سزا دنیا اور آخرت میں جو ملے گی وہ ایک الگ وجہ ہے، وہ احکامات موجود ہیں. اس ایک نقطہ کا ذہن میں رکھیں نا کہ آپ ایک چیز کے مالک ہوں گے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہ دو. وراثت کب بنتی ہے؟ جب ایک انسان کا جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. جب تک آپ کوئی انسان زندہ ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو اب ملکیت نہیں رہی، اب اس کا ترکہ بن گیا. تو یہ اس دن وارث بنے گا جب اس کا جسم اور روح کا تعلق ختم ہو کر یہ انسان سے ایک میت کی طرف چلا جائے گا. تو اس دن تو آپ اس مالک کے مالک ہی نہیں، یہ آپ کی ہے ہی نہیں. جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی آرڈر، کوئی بھی حکم قابل عمل نہیں، چاہے آپ اپنی زندگی میں ہی وہ وصیت کر چکے ہوں. جی کر چکے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اور یہ شرعاً اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نعمان بن بشیر خود فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے نا والدہ نے میرے والد کو کہا کہ بھئی تم اس بچے کے نام پر فلاں باغ کر دو. تو میرے والد نے ایک باغ میرے نام پہ کر دیا. اس کے بعد میری والدہ نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا مسئلہ رکھو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بناؤ. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر گواہ بن جائیں گے تو یہ ایک بات تاکید ہو جائے گی. وہ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لے کر آئے. جب آئے تو آپ نے ان سے تفصیل بتائی، پوچھا کہ اور بھی بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں. تو آپ نے وہاں سوال کیا کہ یہ بتاؤ ان کو بھی ایسے ہی باغات دی، ایسے حصے دیے یا نہیں دیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ لا اشہد علی الجور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، گواہی نہیں دیتا. تو یہ کہ کسی شخص کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ زندگی میں وہ کسی کو ایک بیٹے کو دے دے دوسروں کو نہ دے، اس کی اجازت، اس کو ظلم کہا جاتا ہے. اور دوسری جو ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زندگی میں جب آپ نے دینا ہے تو وہاں فرمایا بیٹے اور بیٹی کی وہ جو ہے نا فرق نہیں رکھنا. یہ ایک ذہن میں رہے. عام لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ان کے علم میں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی وراثت کا مسئلہ یار ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. وراثت الگ چیز ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی زندگی میں وراثت تقسیم ہو گئی، یار وراثت بنی ہی نہیں. تو زندگی میں وہ ملکیت ہے. تو ملکیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تاکیدی حکم ہے کہ آپ نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں رکھنا. زندگی میں جو دینا ہے بالکل ایکول دینا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اختیار دیتے تو یہاں میں کیا کرتا، میں بیٹیوں کو ڈبل حصہ دیتا اور بیٹوں کو نصف حصہ دیتا. زندگی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنی ملک جب وراثت نہیں تقسیم کرنی، اپنے اپنی ملکیت جو آپ جس چیز کے مالک ہیں اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ خبردار بیٹے اور بیٹیوں میں یا بیٹوں میں ان کے درمیان زندگی میں فرق نہیں رکھنا. نعمتوں کی تقسیم ہے یا سہولیات باہم پہنچانا ہے. جو بھی چیزیں آپ دے رہے ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ برابر دیں، الا یہ کہ کوئی استثنائی صورتیں ہیں. استثنائی صورت کیا ہے کہ کچھ بیٹے ماشاءاللہ اچھے ہیں، ان کا کاروبار بھی اچھا ہے، کچھ بیٹے کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا ماں باپ کی خدمت زیادہ کی، اب ان دوسرے بیٹوں کو اعتماد ملے. ایسا نہ ہو کہ باپ کی وفات کے بعد ایک تنازع کھڑا ہو جائے جو آئے دن مسائل کچہریوں میں جا کر ہوتے ہیں. ان کو اس اعتماد ملے، دیکھو بھائی اس بچے نے میری سے خدمت زیادہ کی ہے، میں سب کو برابر دے، یہ میں جو اضافی دے رہا ہوں اس لیے کہ اس نے میری خدمت زیادہ کی، یا یہ مالی طور پہ زیادہ کمزور ہے. اضافی جو ہے وہ 1/3 میں شمار ہوگا پھر کہ نہیں؟ یہ اس میں نہیں ہو، یہ زندگی ہے. یہ جو زندگی میں دینا ہے بالکل ٹھیک. 1/3 کی بات تو آئے گی وراثت کی. یہ وراثت جو آپ نے زندگی میں جو کچھ دینا ہے زندگی میں آپ نے برابر دینا ہے. اگر کہیں کسی کو زیادہ دینا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیٹا یا وہ بیٹی زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ غریب ہے، یا اس نے دوسروں کی بنسبت زیادہ خدمت کی. تو بھائی اچھا بھائی اولاد سب میں دے رہا ہوں، یہ تھوڑا سا میں اضافی اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے میری خدمت زیادہ کی، یا اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مالی طور پہ معاشی طور پہ کمزور ہے اس لیے. یہ زندگی کی بات ہے. زندگی میں جو تقسیم ہوتی ہے سیکٹر پراپرٹی کی تقسیم کرنا یا اپنی ملکیت کا تقسیم کرنا، وراثت یا ترکہ وہ ما بعد الموت ہوتا ہے. اس کے لیے اصول وہی ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنی زندگی میں اگر والد کچھ پیسہ اپنے ایک بیٹے کو کہ جو شاید ملازمت اختیار نہیں کرتا، اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اب والد نے کچھ سرمایہ اس کو دیا کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں، اس سرمایہ کی بنیاد پہ اس نے کاروبار شروع کیا، اب والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب وہ جو کاروبار ہے اس کاروبار پہ تمام بھائیوں کا حق ہوگا کیونکہ والد کے سرمایہ سے وہ شروع ہوا تھا، یا نہیں اب اس پہ اختیار اس کا ہے، اس بچے کا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ جب
کیونکہ یہ تقسیم تو زندگی میں ہی کر دی انہوں نے. کسی چیز کو شروع کرنے سے روز اول سے شریعت کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. یہاں جب یہ پیسے اس کو دیے جا رہے ہیں تو یہ باپ نے جو اس کو پیسے دے دیے, اگر اس کو مالک بنا دیا تھا سب کچھ کہ تم جو چاہو کرو, یہ تو غلط کیا تھا باپ نے. اچھا. اور اگر اس کو کہا کہ بیٹا تم کمائی کرو, اس میں سے جو بھی آمدن ہوگی, تو اب اس میں وہ کاروبار باپ کا ہے, بیٹے کو صرف اس کا نگران بنایا یا اس کا وہ جیسے آج کل بہت سے وہ بنا رہے تھے مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ اس طرح کوئی چیز بنا دی, تو پھر تو یہ کاروبار سارا کا سارا باپ کا ہی کہلائے گا وہ پورا. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کو والد کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کچھ روپے دے کے اور اس کاروبار کا اس کو مالک بنا دے؟ یعنی کچھ سرمایہ ہے اس کے پاس اور اس میں سے وہ بچت میں سے اس نے کچھ دے دیے, کچھ لاکھ روپے کہ جی آپ کریں اور یہ آج سے آپ کا کاروبار ہے. جی اس کو دے دیا, لیکن اتنا ہی دوسرے بیٹوں کو بھی دے. ایک کو دینے کی کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی, یا تو یہ کہ دوسرے بیٹے اس سے بہت اچھے کاروبار میں ہیں, ہاں تو ان کا اچھا یار یہ مالی طور پہ کم, اس کا کوئی کاروبار نہیں, تو اس میں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کر, ایسا نہ ہو کہ کل بعد میں تنازع ہو کہ جو باپ نے زندگی میں اس کو اتنا دے دیا تھا, اگرچہ وہ قانون نہیں لے سکیں گے لیکن ایک بلا وجہ کے بھائیوں کے اندر بعد میں جو پیدا ہوتی, اس لیے شریعت پہلے کہتے ہیں زندگی میں جو دیں آپ برابر دیں, اور زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر قرآن و سنت کا ایک اصول ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں عزیز طلبہ و طالبات کی رہنمائی کے لیے بھی کہ زندگی میں جو چیز دے دی ہے اس شخص کے فوت ہونے کے بعد وہ قانونی طور پہ اس پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا کہ یہ زندگی میں فوت ہونے کے بعد جو چیز بچی ہے اب اس پہ بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ کچھ استثنائی مسائل کے حوالے سے بھی آپ فرما رہے تھے, تھوڑا اس کی بھی مزید وضاحت ہو جائے, خاص طور پہ ہمارے اس چیپٹر میں اس یونٹ میں ہے ثبات اور ذوی الارحام میں. جی اس میں کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں استثنائی صورت کہا جائے کہ عام ہمارے جو شریعت نے وراثت قانون مقرر کیے ہیں اس میں کچھ اصول اور ضوابط ہیں کہ آپ نے ترکہ جو تقسیم کرنا ہے وہ اس میں آپ نے فرض کیا کہ جو 8واں حصہ ہوتا ہے, 6واں حصہ ہوتا ہے, 4تھا حصہ ہوتا ہے, 3را حصہ ہوتا ہے اور نصف حصہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا آتا ہے کہ ہم ان تمام وارثوں کو جب یہ حصے دیتے ہیں جناب تو وہ ایکول جو ایک عدد ہے اس کے اوپر تقسیم نہیں ہوتے. فرض کیا کہ اگر ایک ایسا وارث ہے کہ جو اس کے ورثاء میں 8واں حصہ بھی ہمیں کسی کو دینا ہے, تو اب ہم اس مسئلے کو حل کریں گے 24 سے. گویا اس کے کل ترکہ کو ہم 24 میں تقسیم کر دیں گے. 24 میں سے 8واں حصہ اس شخص جو فوت ہو گیا اس کی بیوی کا ہے, بقیہ دوسرے حصوں کو دیں گے. لیکن بعض صورت ایسی آتی ہیں کہ یہ 24 میں تقسیم نہیں ہوتا, یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. فرض کیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا, اس کی جو ہے نا فوت ہونے کی ایک بیوی موجود ہے, 2 بیٹیاں موجود ہیں, ماں موجود ہے, باپ موجود ہے. تو اب اس صورت میں کل ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا بیوی کو. ٹھیک ہے. تو ہم 24 سے کرتے ہیں تو 3 حصے کس کے ہو گئے, بیوی کے ہو گئے, اور ماں اور باپ کا چھٹا حصہ ہے. تو چھٹا حصہ ہم بنائیں گے 24 کا, تو کیا بنے گا وہ 4. تو یہ 4 4 8 8 اور 3 11 حصے ہو گئے. 2 بیٹیاں زندہ ہیں اس کی 2 بیٹیاں زندہ ہیں. جب 2 بیٹیاں زندہ ہوں تو ان کا 2/3 ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ان کا 2/3. تو 24 کا 2/3 کیا بنتا ہے 16 بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اب 16 حصے ہم نے ان کو دینے ہیں, 3 حصے اس کی فوت ہونے والے کی بیوی کو دینے ہیں, اور 4 حصے دینے ہیں والدین کو. عدد ہم نے کیا ہے ہمارے پاس 24 کا ہے. اور جب ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ 24 نہیں بنتے, یہ حصے آگے 27 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہو جاتے ہیں, یہ سے 27 ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے مسئلہ منبریہ, کہ یہ جب مسئلہ پیش آیا تو ان حضرات نے جب اس کا حل کر دیا تو منبر پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے اس مسئلے کا حل دیا کہ یار اس کو, اور اس کی اصطلاح میں عول کہتے ہیں. تو یہ ایک ہم نے ان کو مقرر حصے دینے کے بعد جو ہم نے عادت تھا, اب ان کے حصے ہوں گے تو وہ 8واں حصہ ہی, لیکن اگر 24 سے 8واں دیتے تو ان کو زیادہ پیسے ملتے. اب آپ ان کو کس میں سے دے رہے ہیں 27 میں سے. اب ان کا حصہ کیا ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, وہ رقم عدد کم ہو جاتے ہیں. اس لیے اسی طرح مسئلہ عمریہ کے نام سے ایک مسئلہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب ہے. یغراوان بھی اسے کہتے ہیں, عمریتان بھی کہتے ہیں. یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ماں باپ اور بیوی زندہ ہے, یا عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے, اس کے ماں باپ زندہ ہیں. تو اس صورت میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس فوت ہونے والے کے شوہر کو, یا اس کی اگر فوت ہونے والا جو ہے نا مرد ہے تو اس کی بیوی کو حصہ دیا جاتا ہے. اس کی بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ ماں اور باپ کو دیا جاتا ہے. تو حضرت عمر کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. فرض کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کے ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے اور اس کی بیوی زندہ ہے. تو اس صورت میں
اس کے کل ترکہ کا چوتھا حصہ ہے اس کی بیوی کا. تو سب سے پہلے ہم اس کے ترکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے چوتھا حصہ دے دیں گے ہم اس کی بیوی کو. 3 حصے رہ جائیں گے. تو 3 حصوں میں اب یہ 2 حصے باپ کے ہوں گے اور 1 حصہ کس کا ہوگا؟ ماں کا ہوگا. اب اسی کی دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں. ایک شخص اگر فوت ہو جاتا ہے, عورت فوت ہو جاتی ہے, اس کا شوہر زندہ ہے, اولاد زندہ نہیں, تو اس صورت میں شوہر کا نصف حصہ ہے. شوہر کا کیا ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, کہ شوہر کا نصف ہے اگر اس عورت کی اولاد زندہ نہ ہو. اس سے ہم پورے ترکہ میں سب سے پہلے 50% ہم شوہر کو دے دیں گے. اب جو 50% بچ جائے گا اس کو اب ہم تقسیم کریں گے 3 حصوں پہ. 2 حصے دیں گے ہم کس کو؟ باپ کو, اور 1 حصہ کس کو دیں گے؟ ماں کو, کیونکہ ان کا وہ جو حصہ ہے. تو یہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے بھائی بہن اگر اس خاتون کے موجود ہیں تو پھر ان کا اس میں حصہ. جی, اس صورت میں اگر اس کے فوت ہونے والے کے بھائی بہن ان کو ورثہ نہیں ملتا, کیونکہ باپ اور ماں موجود ہے. باپ موجود ہے, باپ کی وجہ سے ان کو نہیں ملتا. ہاں, باپ نہ ہو تو پھر وہ صورت میں بھائیوں کی طرف چلی جاتی ہے وراثت, اور بھائی نہ ہو تو پھر بہنوں کی طرف. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ ائمہ اربعہ میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے کہیں کوئی اختلاف بھی ہے کہ نہیں؟ اس پہ بڑی حد تک اتفاق ہی پایا جاتا ہے, کیونکہ بعض حضرات یعنی اپنے حوالے سے بعض اوقات جو چیز ان کو زیادہ قریب لگتی ہے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق, تو پھر اس فقہ کی طرف وہ جانے کو جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہیں. تو کچھ ایسا بھی ہے؟ جو ہمارے ہاں اہل سنت کے 4 فقہی مسالک ہیں, جی, ان میں جو عام حالات ہیں نا, ان حالات میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں. بعض استثنائی صورتیں ایسی آ جاتی ہیں. فرض کیا کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, اس کا دادا زندہ ہے, بہن زندہ ہے, دادا زندہ ہے, بہن زندہ ہے, ماں زندہ ہے. تو اس صورت میں احناف کہتے ہیں کہ ماں کو ہم اس کا جو حصہ 3 حصہ دے دیں گے, بقیہ جو کچھ دیں گے ہم کس کو دیں گے؟ دادا کو چلا جائے گا. بہن کو نہیں دیں گے, بہن کو نہیں ملے گا. یہ احناف کا مسلک ہے. جب دوسرے تینوں فقہا, امام مالک یا امام شافعی یا احمد بن حنبل, ان فقہا کی رائے کہ نہیں, یہاں ہم بہن کو دیں گے. اگر باپ, ایک شخص کے باپ زندہ ہے, بہن زندہ ہے, ماں زندہ ہے, تو اس میں تو سب متفق علیہ ہیں, قریب ہے. بالکل جی. اب اگر باپ کی جگہ دادا زندہ ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ تھوڑا سا جی وہ صورت ہے. لیکن بڑی نوعیت کے مسائل یا اختلافات نہیں ہیں. جی, وہ اس طرح کی بعض بہت استثنائی, اور وہ جو صورتیں کبھی کبھی ایسی پیش آتی ہیں وہ عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتی بھی نہیں ہیں, اور نہ ہی لوگوں کا اتنا علم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی عنایت آپ کی. آج کا یونٹ ہم نے کوشش کیا ہے کہ بڑی حد تک ان مضامین کو اور ان موضوعات کو بہتر انداز میں عزیز طلب و طالبات آپ تک پہنچا سکیں. پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو مزید یونٹس ہیں اس حوالے سے گفتگو آپ کے گوش گزار ہم کرتے رہیں گے. اس کتاب کے جو کہ اسلام کا قانون وراثت و وصیت ہے, اس کے مؤلف بھی ہیں اور آپ کا شعبہ علوم اسلامیہ سے تعلق ہے, معلم ہیں, مدرس ہیں. دوستو, امید ہے ہم نے بہتر انداز میں کوشش کی ہے کہ ان موضوعات کو سمیٹنے کی, آپ تک بہتر انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ اگلے یونٹ یعنی یونٹ نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.